رب زدني علما. اور انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ اٹھایا تھا آمین کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں پہ رعب طاری کرنے کے لیے وہی دنیاوی باتیں کی جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہی باتیں کی انہوں نے کہ ان لوگوں کے یہاں بھی آمین ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے، اور پھر یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. تو پہلی بات میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی جو آمین سے چڑھتے ہیں اس میں یہ کہاں آیا ہے کہ یہودی آمین بالجہر سے چڑھتے ہیں یا آمین بالسر سے چڑھتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نا. جب آمین سے چڑھتے ہیں تو اگر تم چڑھا رہے ہو یہود کو تو ہم بھی چڑھا رہے ہیں، کیونکہ آمین ہم بھی کہتے ہیں. اختلاف ہے اس بات میں کہ زور سے بولنا ہے یا آہستہ بولنا. تو ہم آپ کو یہ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے اس بات کو لا کر کے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. اگر چڑھتے ہیں، بے شک چڑھتے ہیں، تو اس کے چڑھانے میں ہم بھی شریک ہیں. صرف غیر مقلدین نہیں چڑھا رہے ہیں بلکہ ہم بھی چڑھا رہے ہیں. ہاں، وہ چیخو پکار کر کے چڑھاتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہم ایسے طریقے سے چڑھاتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے. اب آگے کی آپ ہماری بات سنیں کہ آمین کو زور سے بولنا چاہیے یا آہستہ بولنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آمین جو ہے یہ ایک دعا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا قال عطا آمین، قال عطا آمین، کہ عطا نے فرمایا آمین دعا آمین دعا ہے. یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں، غیر مقلدین کہتے ہیں کسی امتی کی بات جو دلیل کے ساتھ نہ ہو اس کو ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے. امتی کی بات دلیل کے ساتھ نہ ہو، یہی تعریف کرتے ہیں وہ لوگ اور کہتے ہیں یہ تقلید ہے، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تقلید بدعت ہے اور شرک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر رہے ہیں. امام بخاری کوئی سند نہیں لا رہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں قال عطا آمین دعا کہ عطا نے فرمایا آمین دعا ہے. اور پھر امام حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کی کوئی دلیل بھی نہیں دی ہے کہ آمین دعا کیوں ہے، اور امام بخاری مان لیے بلا مطالبہ دلیل کے. تو تقلید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے اور صحیح بخاری میں ثابت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آمین اللہ رب العزت کا نام ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. یہ بات آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور چاہے اللہ کا نام ہو یا دعا ہو، دونوں کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ آہستہ سے کہو، گریہ و زاری کرتے ہوئے کہو، گڑ گڑا کر کے کہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف آیت نمبر 55. اس کے اندر ہے ادعوا ربکم. اگر آمین اللہ کا نام ہے تو اپنے رب کا نام خفیہ لو، چپ کر لو، دھیرے سے لو، عاجزی کے ساتھ لو. اور اگر اسی طریقے سے دوسری ایک آیت اور ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، سورہ اعراف آیت نمبر 205، کہ اپنے رب کا نام اپنے دل میں لیا کرو. اور اگر یہ دعا ہے تو پھر قرآن کریم نے دعا کا طریقہ یہ سکھایا ہے کہ دعا کو جو پڑھا کرو، دعا مانگا کرو، آہستہ مانگا کرو، آہستہ مانگا کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا جو کرو کیسا کرو؟ تضرع کے ساتھ کرو، خفیہ کرو. سورہ اعراف آیت نمبر 55. اور اب ہم آپ کے سامنے ایک اسلاف میں سے ایک سلف کو ہی پیش کر دیں. مفسر جلیل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی محقق ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ واقعتاً ہمیں یہی چاہیے کہ ہم آمین جو ہے بلند آواز سے نہ کہیں. تو دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسر امام فخر الدین رازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مذہب میں آمین بالجہر ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ آمین کو سرن ہی کہنا چاہیے. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عطا کا قول لا کر کے یہ بتا رہے ہیں، جس کا نتیجہ بنتا ہے کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے. اب روایتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں. عموماً غیر مقلدین وہ ابو داؤد کی روایت پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ورفع بها صوتہ، اور آواز کو رفع کیا، بلند کیا. اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کو پکار دیا، چیخ دی. حالانکہ اس سے مراد چیخنا نہیں ہے اور پکارنا نہیں ہے، بلکہ رفع بها صوتہ، آواز کو اٹھا دیا. ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسری روایت کے اندر ہے وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، کہ مد کیا. جو نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے ہیں وہ جان جائیں گے.
اور اگر ظاہر سی بات ہے جو ABCD پڑھ کر کے ڈاکٹر بن گئے ہیں انہیں کیا پتا کہ مد کیا ہے، اور وہ باضابطہ علوم نبوت کے زبردستی وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں تو مد کا کچھ پتہ نہیں ہوگا. لیکن جو اہل حق کے بچے ہیں جو مد کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مد کے معنی کھینچنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین یعنی کھینچ کر کے کہا، آمین نہیں کہا بلکہ آمین کہا، کھینچا. یہی معنی ہے مدہ کا، اور یہی معنی ہے رفع کا، کہ اٹھا دیا. جیسا کہ مد میں اٹھانا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر لے کے جاتے ہیں آمین، ویسے ہی اٹھا دیا، رفع، یہ معنی ہے. جہر کا معنی ہرگز نہیں بنے گا. اور اس کے ہم اپنے گھر سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ باضابطہ اس کے پیچھے روایتیں موجود ہیں. مسند ابی داؤد طیالسی جلد 1 صفحہ 577 پر روایت ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھی تو آمین کہا اور آواز کو پست کر دیا، خفض بها صوتہ، آواز کو پست کر دیا. اسی طرح حضرت سمورہ ابن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے سیکھے. سکتہ مطلب خاموشی، چپ رہنا، یہ سیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت خاموش رہا کرتے تھے. ایک تو وہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تو خاموش ہوتے. آپ کو معلوم ہے خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ انسان پڑھتا ہے اس لیے خاموش ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ خاموشی، اور دوسری خاموشی وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور ایک خاموشی ہوتی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد. یہ صاف بات آ گئی کہ ولا الضالین پر خاموش رہنا ہے اور چپکے سے آمین کہنا ہے. یہ روایت ابو داؤد جلد 1 صفحہ 120 پر ہے، ترمذی جلد 1 صفحہ 59 پر ہے. اور جہاں تک غیر مقلدین جن روایتوں کا سہارا لیتے ہیں اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر رفع ہے، اور رفع کا معنی مدہ والا بھی بنتا ہے، یعنی اٹھا دیا، جس طریقے سے مد کرنے میں اٹھانا ہوتا ہے اور کھینچنا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی زبردستی غیر مقلدین اس کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے جائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی سند کی طرف. جس روایت کے اندر رفع بها ہے یہ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 141 پر ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. غیر مقلدین کے بچے کو پتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب عن سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کی روایت معنعن ہو، ان فلاں کہے تو یہ روایت معنعن ہوتی ہے اور یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. خود عجیب بات یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس روایت کے خلاف ہے. وہ خود آمین جو ہے زور سے نہیں بولا کرتے تھے. غیر مقلدوں پر قرضہ ہے وہ کہیں سے اٹھا کر کے بتا دے کہ سفیان ثوری نے کدھر ان کا مسلک لکھا ہے کہ وہ آمین زور سے بولا کرتے تھے. اور اب غور کریں گے تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آمین کہی بھی ہے زور سے، لیکن اس کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ کیا وہ سنت دائمی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقتی عمل ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے، مگر کیا یہ سنت ہے؟ تو امت مسلمہ نے اس کو سنت نہیں مانا ہے بلکہ ایک وقتی عارضی فعل مانا ہے، عمل مانا ہے. سنت تو بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے. ویسے ہی ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عارضی اور وقتی جزوی عمل ثابت ہے کہ انہوں نے آمین زور سے کہی. لیکن وہ کیوں کہی تھی؟ سنت بنانے کے لیے؟ نہ، بلکہ خود صحابی فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا الکنا والاسماء. امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکنا والاسماء، اس کے جلد 1 صفحہ 441 پر یہ روایت موجود ہے جس کے اندر حضرت وائل ابن حجر کا خود کا بیان ہے. وہی حضرت وائل ابن حجر جو روایت نقل کر رہے ہیں اور جس روایت سے غیر مقلدین معنی اور مطلب بتاتے ہیں زور سے پڑھو، وہ صحابی کہتے ہیں نہ زور سے نہیں پڑھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے آمین زور سے بولے تھے کہ فاتحہ کے ختم پہ آمین ہے، یہ بتانے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے صحابی اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر فرت ہاشمی اور دنیا کے اور بھی غیر مقلدین اس کا مطلب کچھ اور بیان کر رہے ہیں. تو امت مسلمہ کے مرد اور خواتین سے ہماری گزارش ہے جو بالخصوص ڈاکٹر فرت ہاشمی کی تفسیر اور اس کی باتیں سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے ہماری کہ ان باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، بلکہ آپ ان علوم کی قدر کیجئے جو علوم باضابطہ سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک آئے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کو انٹرنیٹ سے کچھ نکال کر کے بتاتے ہیں یا اور صرف چیپٹر نمبر فلاں کر کے حوالے دیتے ہیں، اس چکر میں آپ پڑھنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے. اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی
تمام تر فتنوں سے حفاظت فرمائے اور صحیح رخ پر اسلاف کے روش پر چلتے ہوئے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔